تو جو کسی کے لیے خلق ہو، کسی کے واسطے خلق ہو، کسی
کے لیے بنے وہ کبھی بھی اس سے عظیم نہیں ہوا کرتا. یعنی اگر یہ مائک میرے بولنے کے لیے بنا ہے تو یہ مائک اس سے افضل نہیں ہوگا کیونکہ یہ میری وجہ سے ہوگا. اس کا تو معلوم ہے کہ میں بندے کے استعمال سے نہیں کرنا چاہتا ہوں وکیل احمد سے استعمال کرنا چاہتا بہت آسان ہے کہ جو چیز کسی کے لیے بچوں کو کبھی افضل نہیں ہوا کرتی تو جب عورت مرد کے لیے خرچ ہوئی تو عورت مرد سے کبھی افضل نہیں ہوگا. لیکن اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ عورت کا کوئی احترام نہیں ہے, کوئی عورت کا مقام نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے. لیکن اب پروردگار نے اس کا لیبل بدل کے دیا مرد کی عورت کو. پہلی عورت بات ہوئی ہے مرد کے لیے مرد سے کرتی ہے. تب پروردگار نے اس کا بدلہ عورت کو یہ کیا کہ قیامت تک آنے والے مرد عورت کے ذریعے سے کرتا ہے. اب کوئی مرد عورت کے بغیر نہیں کر ہو سکتا. جب تک کوئی عورت ماں نہیں بنے گی اس وقت تک مرد نہیں کر ہوگا, مرد نہیں پیدا ہوگا. تو اب مرد کی خدمت کا وسیلہ بنا دیا عورت. وہاں احترام کر دیا ہے مرد کو کہ مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے. تو جہاں عورت کو مرضی ہے کہ عورت سے مطلب ہوتا ہے, کوئی غریب پیدا ہوتا ہے, کوئی امام پیدا ہوتا ہے, کوئی غریب پیدا ہو, چاہے کوئی انسان پیدا ہو, اب وہ پیدا ہوگا تو عورت کے ذریعے سے پیدا ہوگا. یہ عورت کو پروردگار عالم نے عظمت دے دی, عزت دے دی, اور صرف یہی عزت عظمت نہیں دی بلکہ ہر پیدا ہونے والے کی جنت کو عورت کے پیروں میں رکھ دیا. یہ مقام دے دیا, یہ عظمت دے دی, یہ عزت دے دی. بس مختصر آپ ہے تو کسی جگہ کی طرف پیش کرنا چاہتا ہوں. مقصد تقلید ہے عورت ہے کیا, مقصد تقلید ہے عورت ہے کیا, عورت کو پیدا کیا تو طے ہو گیا کہ عورت پیدا ہوئی آدم سے, عورت پیدا ہوئی آدم کے لیے. مقصد تقلید کیا ہے؟ مقصد تقلید ہے مبارک ہے وہ طالب علم رکھنے کا پورا جانب کی بھی آئے کا ہوا ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. شاید کی نشانیوں میں سے نشانی ہے ومن آیاته کی نشانیوں میں أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا کہ اس نے تمہارے ہی نفس سے تمہارے لیے جوڑا بنایا, تمہارے لیے جوڑا بنایا, اور تمہارا جوڑا بنایا. کیوں بنایا؟ اس نے اس لیے بنایا ہے عورت کو کہ وہ عورت مرد کے لیے سکون کا باعث بن سکے. عورت مرد کے لیے تسکین کا باعث بن سکے, سکون کا باعث بن سکے. وہ جہاں محمد اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا ہے. مرد اور عورت کے درمیان ایک محبت پیدا کی ہے. یعنی اب یہ تعلق جو رہے گا وہ اس طرح رہے گا کہ عورت مرد کے لیے باعث سکون بنتی رہے اور اس کے باعث سکون بننا دونوں کے درمیان باعث رحمت بنا ہے اور باعث محبت بنا ہے. تو عورت کی خدمت کا پہلا مقصد ہے سکون, مرد کے لیے تسکین. اب وہ سکون ماں ہو تو بیٹے کے لیے سکون, بیوی ہے تو شوہر کے لیے سکون, بہن ہے تو بھائی کے لیے سکون, بیٹی ہے تو باپ کے لیے سکون. کیونکہ سکون کے لیے پیدا کیا. عورت کا مقصد تقلید مرد کے لیے سکون پیدا کرنا اور محبت دینا ہے. یہ خدمت پوری ہی انداز میں ہے. یہ اگر کوئی چیز کے مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے تو اس کے انداز میں بنائی جاتی ہے, پھر اس میں وہ خوبیاں رکھی جاتی ہیں کہ جن خوبیوں کی وجہ سے وہ اپنے بڑھنے کے مقصد کو پورا کر سکے. اس لیے جو صلاحیتیں, جو خوبیاں, جو پروردگار نے عورت کو ادا کی ہے وہ مرد کو نہیں ادا کی. میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان چیزوں پر تفصیل کو شروع کرتا ہوں جانتا ہے کہ وہ کون سی صلاحیتیں ہیں, کون سی خوبیاں ہیں جو عورت کو ادا کی ہے اور مرد کو نہیں کی, جس کی وجہ سے عورت کو وہ مقام دیا گیا ہے جو اسے ماں بنایا گیا ہے, جو صبر کا مقام دیا, جو ایثار کا مقام دیا, جو محبت کا مقام دیا. تو اب اگر کوئی عورت
نہیں بنتی، چاہے وہ ماں ہو تو بیٹوں کے لیے نہ بنے، چاہے وہ بیوی ہو تو شوہر کے لیے نہ بنے، چاہے وہ بہن ہو بھائی کے لیے نہ بنے، چاہے وہ بیٹی ہو باپ کے لیے نہ بنے، تو گویا اس عورت نے اپنا مقصد تبلیغ بھی پورا نہیں کیا، اور جس نے مقصد تبلیغ پورا نہیں کیا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو گویا اس نے اللہ کی مخالفت کی۔ اسی لیے ارشاد ہے کہ جہنم میں اکثریت اولاد عورتوں کی ہوگی۔ وجہ بیان کی گئی ہے، ناشکری ہے، نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتی، ہزاروں کی نعمتیں ادا کرتی تو ایک کی نہ دو تو ہزاروں کا نصیب ہے اس کا، واقعی جگہ وہ ایک نہ کیا گیا اس کا خلاف کرنا اس جگہ پہلا وقت ہے تفصیلات ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ مقصد تبلیغ عورت کا مرد کے سکون کا سبب ہے، ماں ہے تو اولاد کے لیے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے، بہن ہے تو بھائی کے لیے، بیٹی ہے تو باپ کے لیے سکون کا سبب ہے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ مبارک ہے سورہ پر نصیب کا بیان تو پورا انتظار کیا ہے اس کے خلاف وہ جہاں من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا ويدعوكم فيه ليس كمثله شيء هو السميع البصير۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے جعل من انفسکم جعل لكم من انفسکم ازواجا، ہمیں تمہارے نفوس سے تمہارے لیے جوڑا بنایا، ومن الانعام ازواجا، اور ہم نے جانوروں کے بھی جوڑے بنائے۔ جوڑے کیوں بنائے؟ ويدعوكم فيه، تاکہ تمہاری تعداد میں اضافہ کیا جائے، مقصد تقلید ہے اور تاکہ تمہاری تعداد میں اضافہ کیا جا سکے، یعنی نسل کا بڑھنا۔ جو میں نے ہمارے تقریر میں کہا تھا کہ سامنے حیات آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ عورت نہ ہو، عورت کا جذبہ حیات ہے، عورت مرکز حیات ہے، تو پروردگار نے سامنے حیات کو آگے بڑھانے کا وسیلہ قرار دیا ہے عورت کی دال۔ تو سمجھ میں آئے ایک یہ کہ مرد کے لیے سکون کا سبب ہے، دوسرے یہ کہ انسان کی نسل کے اضافے کا سبب ہے۔ اب دیکھیے پوری انسانیت کی عمارت کری ہے اس بات کا مقصد تقریب پر کہ آنے والی نسل کیسے ہو۔ اس سارے سماج کی مہینہ یہاں کو نہیں ہے، لیکن اگر یہ باتیں کسی طرح تک پہنچ جائے تو پوری انسان کے پہلے بات پر کیا کا کردار کیا ہو، اس کردار کی ذمہ دار کون ہے؟ ماں، ایک عورت کو کردار کی ذمہ دار ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اگر ایک مرد خراب ہو تو ایک مرد خراب ہوتا ہے، ایک فرد خراب ہوتا ہے، ایک کام خراب ہوتا ہے، لیکن ایک عورت اگر خراب ہو تو ایک نسل خراب ہوتا ہے۔ ایک عورت اگر خراب ہو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے سے دینا چاہتا ہوں، اپنے اور سے کرنا چاہتا ہوں۔ نوح نبی ہے، انہیں رسول کا نمبر ہے، صاحب چاہیے نبی ہے، پہلا صاحب چاہیے نبی ہے، پہلا صاحب انہیں رسول کا نمبر کتنا صاحب کون ہے، کتنا صاحب کون ہے، کتنی عظیم ہستی ہے، کتنی عظیم بات ہے، لیکن اس عظیم بات کا بیٹا بات کو چھوڑ کے پہاڑ پر چڑھتا ہے، باپ کو لاتا رہتا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ پہاڑ چڑھ کر رکھ جاؤں۔ لوگ مسجد کی دعا کرتے ہیں تو پروردگار قرآن میں کہتا ہے نام لے کے تمہارا اہل نہیں ہے، بیٹا ہے اہل نہیں ہے، کیوں؟ جن لوگوں عمل غیر صالح، جس کا عمل غیر صالح عمل کر رہا ہے، اس لیے یہ تمہارا اہل نہیں ہے، اس کی بخشش کی دعا نہ کرنا۔ تو آپ نے دیکھا کہ نوح جیسے نبی کا بیٹا بھی ہلاک ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی تربیت کا اثر جو بس نوح کا بیٹا کیوں ہلاک ہوا؟ نوح کا بیٹا اس لیے ہلاک ہوا کہ ماں کی تربیت کا اثر تھا، اور ماں کی تربیت کا اثر باپ کے خون کے اثر پر ملا دیا گیا۔ تو اسی لیے جب ارشاد فرمایا سرکار اپنی مرتبہ بتایا کہ جب تم کا سوال اپنے لیے تھوڑا تلاش کرو، اپنی زندگی کا ساتھی تلاش کرو اپنے لیے، تو تم یہ سوچو کہ تم عورت ہے تو گلے کا ہار ہے، اس نمبر منا دو اللہ فخر
یہ دیکھ لو کہ کیسی عورت کو اپنے گلے کا ہار بنا رہے ہیں، ایسی عورت کو اپنے گلے کا ہار بنا رہے ہو، اسی لیے کہا کہ اپنے کب کو تلاش کرو اپنے لیے شادی کے لیے، اور پھر یہی نہیں کہ وہ تمہاری زندگی